سنیوں اور شیعوں کے درمیان کشمکش دراصل پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد سے چلی آ رہی ہے، جو کہ بہت پہلے کی بات ہے، اور اس نے تمام لوگوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کیے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمان لوگ پوری صدیوں سے آج میں آپ کو سنیوں اور شیعوں کے درمیان 9 اہم ترین فرق بتانا چاہتا ہوں تاکہ امید ہے کہ آپ انہیں بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ ماخذ: جب محمد 632 میں فوت ہوئے تو اس بارے میں بحث شروع ہو گئی کہ ان کا جانشین کون ہونا چاہیے۔ کچھ کا خیال تھا کہ اس کا تعین لوگوں کو کرنا چاہیے، اور دوسروں کا خیال تھا کہ یہ محمد کے خاندان سے کوئی ہونا چاہیے۔ پہلے کا خیال تھا کہ محمد کے قریبی دوست ابو بکر کو جانشین ہونا چاہیے، اور لوگوں کا وہ گروہ سنی بن گیا۔ مؤخر الذکر کا خیال تھا کہ محمد کے چچا زاد بھائی اور داماد علی کو اقتدار سنبھالنا چاہیے، اور وہ حمایتی شیعہ ہو گئے۔ محمد کی وفات کے بعد ابو بکر پہلے خلیفہ بنے اور علی چوتھے تھے، لیکن شیعہ تسلیم کرتے ہیں علی علیہ السلام پہلے حقیقی خلیفہ کے طور پر، اور یہ بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے مذاہب میں اس بڑی تقسیم کا سبب بنی۔ زیادہ تر مسلمان سنی ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے والے لوگوں کی اکثریت سنی ہے۔ اگرچہ درست تعداد حاصل کرنا مشکل ہے، لیکن ایک اندازے کے مطابق دنیا کے تمام مسلمانوں میں سے 87-90 سنی ہیں، جبکہ صرف 10-13 شیعہ ہیں۔ سب سے بڑے ممالک جہاں شیعہ اکثریت میں ہیں ایران اور عراق ہیں، لیکن پاکستان اور ہندوستان میں بھی بڑی تعداد میں کمیونٹیز موجود ہیں۔ سنی اور شیعہ دونوں کو کسی بھی ملک میں امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں اسلام کی ان کی شاخ اکثریت میں نہیں ہے۔ وہ مختلف چھٹیاں مناتے ہیں۔ تمام مسلمان بڑی اسلامی تعطیلات مناتے ہیں جیسے رمضان، عید اور عاشورہ، لیکن وہ تمام تعطیلات ایک جیسی نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر شیعہ ماہ محرم کے 9 اور 10 دن حسین کی وفات کے سوگ کے لیے وقف کرتے ہیں۔ حسین علی کے بیٹے اور جانشین تھے، اور سنہ 680 میں عراق میں ان کا اور ان کے خاندان کے بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا گیا، اور ان کی موت نے انہیں شیعوں کے نزدیک شہید کر دیا۔ یقیناً سنی بھی اس واقعے کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے یہ سوگ کی بجائے یادگاری دن ہے۔ مختلف زیارتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار مکہ کی زیارت ضرور کرنی چاہیے اگر وہ مالی اور جسمانی طور پر استطاعت رکھتا ہو۔ یہ سنیوں اور شیعوں کے لیے تبدیل نہیں ہوتا۔ تاہم شیعوں کی اپنی ایک اضافی زیارت ہے جسے اربعین کہتے ہیں، جو کہ آخر میں ہوتا ہے۔ عاشورہ۔ ہر سال لاکھوں لوگ عراق میں کربلا سے امام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مقبرہ حسین کی طرف جاتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی سالانہ زیارتوں میں سے ایک ہے، اور 2016 میں تقریباً 25 ملین لوگوں نے شرکت کی۔ لاپتہ مسیحا۔ ایک اور چیز جو شیعوں کو سنیوں سے الگ کرتی ہے وہ ہے گمشدگی میں ان کا عقیدہ۔ مسیحا۔ ان کا خیال ہے کہ محمد کے بعد 12 امام اسلامی رہنما آئے جن میں شامل ہیں علی۔ 12 امام یک کے بعد دیگرے تھے، لیکن یہ 12 پر رک گیا کیونکہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ 12 وہ امام، جو صرف ایک لڑکا تھا، اپنے والد کے قتل کے بعد 9 صدی میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ زیادہ تر شیعوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے وقت عیسیٰ کے ساتھ مہدی یا مسیحا کے طور پر واپس آئے گا۔ دن آتا ہے۔ خود ساختہ بحث۔ شیعہ شہادت اور قربانی کو بہت اہمیت دیتے ہیں، اور وہ حسین کی شہادت کی یاد منانے کے لیے فعال طور پر خود پرچم کشائی کی مشق کرتے ہیں۔ خود کشی میں اپنی پیٹھ پر کوڑے مارنا یا اپنے ہی سینے پر اپنے ہاتھوں، زنجیروں یا چاقو سے مارنا شامل ہے۔ سنی اس سے شدید اختلاف کرتے ہیں اور خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ سنی اسے گناہ کے طور پر دیکھتے ہیں، جبکہ شیعہ اسے ایک علامتی اشارے کے طور پر دیکھتے ہیں کہ وہ امام حسین کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ جب میں ایران کے گرد گھوم رہا تھا تو میں واقعی خوش قسمت تھا کیونکہ مجھے محرم کی صبح وہاں پہنچنا تھا، اور میں نے حقیقت میں ہزاروں لوگوں کو دیکھا۔ اب جانتے ہیں، اپنے اب سے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے سینے اور سامان پیٹتے ہیں۔ یہ سب جلوس میں، سب سڑکوں اور سامان پر۔
لیکن ظاہر ہے وہ واقعی مشکل نہیں کر رہے تھے، اب جانتے ہیں وہ خود کو تکلیف نہیں پہنچا رہے تھے۔ جو کچھ ہوا اسے یاد کرنے اور جو کچھ ہوا اس پر ماتم کرنے کا یہ ان کے لیے زیادہ طریقہ تھا۔ وہ مختلف طریقے سے دعا کرتے ہیں۔ سنی اور شیعہ دونوں ہی دن میں 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا اس کے 5 ستونوں کا حصہ ہے۔ اسلام تاہم جبکہ سنی اپنی نمازیں پورے دن میں 5 الگ الگ اوقات میں ادا کرتے ہیں، شیعہ اسے دن میں 3 بار تک کم کرتے ہیں لیکن 1 یا 2 سیشنوں میں متعدد نمازیں ادا کرتے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر بھی مختلف دعائیں کرتے ہیں۔ سنی اپنے سینے پر بازو باندھ کر نماز پڑھتے ہیں جبکہ شیعہ اپنے بازو اطراف میں رکھتے ہیں۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ زیادہ تر سنی لوگ جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں وہ بھی وقتا فوقتا اپنی نماز کے اوقات کو یکجا کرتے ہیں، خاص طور پر اگر وہ کسی سفر پر ہوں، کسی قسم کی ہنگامی صورتحال ہو، اب جانتے ہیں، اور وہ اس دن 5 بار نہیں کر سکتے تو یہ حقیقت میں سب پر لاگو نہیں ہوتا، اب جانتے ہیں۔ اسلام پر عمل کرنے والے لوگ اب بھی ایک عام اصول کے طور پر جاتا ہے۔ اماموں کے مختلف کردار ہوتے ہیں۔ اس کی نظیر محمد کی وفات کے لمحے سے قائم کی گئی تھی۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ اسلامی رہنما امام خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں اور صرف وہی ہیں جو قرآن کی جائز تشریح کر سکتے ہیں، جسے خدا کے کلام کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ دوسری طرف سنیوں کو امام کا خطاب دینے کے لیے کام میں لگنا اور اپنا ایمان ثابت کرنا چاہیے۔ عارضی شادیاں عارضی شادیاں ایک قدیم اسلامی رواج ہے جہاں ایک مرد اور عورت کی شادی صرف ایک طے شدہ وقت کے لیے کی جاتی ہے، اور جب وہ وقت ختم ہو جائے تو پھر طلاق کی ضرورت کے بغیر نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ خود محمد نے لازمی قرار دیا تھا، اور شیعوں کا ماننا ہے کہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کبھی منع نہیں کیا۔ اس لیے شیعہ مسلمانوں میں اب بھی عارضی شادیوں کی اجازت ہے۔ تاہم سنیوں کا خیال ہے کہ محمد نے در حقیقت بعد میں اس سے منع کیا تھا، اس لیے وہ اس کی اجازت نہیں دیتے اور اس کی بجائے اسے زنا کی ایک شکل کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ یہ اختلافات کسی بیرونی کے لیے بہت بڑے نہیں ہوں گے، لیکن خود مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑے ہیں۔ اگرچہ اب جتنے بھی مسلمان لوگوں سے ملیں گے وہ صرف آپ کو بتائیں گے کہ وہ ہیں مسلمان اور ان تفصیلات میں زیادہ گہرائی میں نہ جائیں، لیکن مجھے واقعی خوشی ہے کہ آپ ان اختلافات کو ابھی جان لیں گے اور اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے۔ آپ ان اختلافات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا کوئی ایسی چیز ہے جو میں نے چھوٹ دی ہے جو آپ کے خیال میں مجھے شامل کرنی چاہیے؟ مجھے نیچے تبصرے کے سیکشن میں بتائیں۔ مزید جاننے کے لیے انتظار نہیں کر سکتے۔